آپ کے جو کریئر پہ ایک میں کہوں گی ایک داغ ہے وہ ہے ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ. آپ کو اس کے بعد ریزائن کرنا پڑا. آپ ذمہ دار تھے؟ نہیں، بالکل ہم ذمہ دار نہیں تھے. وہ ایک ایسا پراپیگنڈا، ایک ایسا عمل کہ جو ہو گیا. اب دیکھیں ایک واقعے کا ہو جانا، دیکھیں کوئی تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد ایک دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی، اور وہاں پہ جو ہے وہ بریفنگ دی گئی کہ جی وہاں پہ علامہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرنے، ریلی کرنے اور اسلام آباد کا گھراؤ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. تو لا انفورسنگ ایجنسی کو کہا گیا کہ بھئی آپ اس چیز کو روکیں. تو انہوں نے کہا جی روکیں کیسے؟ انہوں نے تو اپنے گھر کے جو ہے وہ چاروں اطراف جو ہے وہ گیٹ بنائے ہوئے ہیں، بیریئرز لگائے ہوئے. بیریئرز لگائے ہوئے ہیں، وہ تو کسی کو گزرنے نہیں دیتے. اور وہاں سے تو جو ہے وہ وہاں پہ شہری جو ہیں انہوں نے ہائی کورٹ میں رٹ کی ہوئی ہے کہ یہ بیریئر ہٹائیں. ہماری خواتین کے وہ پرس تک جو ہے وہ ان کی تلاشی لیتے ہیں، اور وہ بڑا ہمارے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ یعنی دقت کی مشکل صورتحال پیدا کی ہوئی ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا میٹنگ میں کہ وہ بیریئرز ہٹا دیے جائیں. میں نے اس وقت بھی کہا، میں نے کہا کہ دیکھیں جب آپ نے بیریئرز ہٹانے ہیں تو وہاں پہ ان کے لوگ بھی ہوں گے، تو آپ کسی ایسے وقت جائیں کہ جہاں پہ کوئی وہاں پہ تصادم نہ ہو. تو جو اس وقت وہاں پہ سی سی پی او لاہور تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ رات کے وقت جو لوگ جائیں گے جا کے گرا دیں گے. تو یہ جب رات کو گئے تو ان کو پہلے سے اطلاع تھی. انہوں نے پولیس والوں کو پکڑ کے تو ان کو لٹا کے انہوں کو مارا. انہوں نے اس پھر ریونج میں کہہ لیں یا ایک پھر یونیفارم کی ایک سائیکی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. تو پھر نیکسٹ صبح جو ہے یہ وہاں پہ پوری فورس گئی ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ انہوں نے پھر ان کو گرایا بھی. اور اس دوران علامہ طاہر القادری صاحب نے بھی اپنے لوگوں کو اکٹھا کر لیا وہاں پہ. صحیح. تو وہاں پہ پھر اس صورتحال میں جو ہے یہ وہاں پہ تصادم ہوا، اس میں نقصان ہوا. کوئی کسی نے نہیں کہا تھا کہ وہاں پہ آپ جا کے تو کسی کے اوپر گولی چلائیں. دیکھیں نا، اگر لیکن آپ کو پتہ چلا کہ گولی چل رہی ہیں تو آپ نے آرڈر دیا کہ گولیاں نہ چلائیں یا رک جائیں، یا پولیس کو کوئی آرڈر پاس کیا؟ اس قسم کی کوئی انفارمیشن جو ہے آپ کے پاس تھی نہیں انفارمیشن آئی کہ نہیں. گولیاں چل رہی ہیں؟ میں جب گیا ہوں اسمبلی چیمبر تو اجلاس ہو رہا تھا ان دنوں میں، تو میں نے اس وقت کے جو ہے اپنا ڈی آئی جی تھے شفیق گجر صاحب، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا وہ ماڈل ٹاؤن کی خبریں میڈیا پہ آ رہی ہیں تو وہاں پہ جا کے کویشچن ہوگا تو وہاں پہ کوئی جواب دینا پڑے، کیا صورتحال ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں جی وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، وہ اپنا وہ جو تھے وہ بیریز وغیرہ وہ گرا دیے ہیں، تو اب تو وہاں سے واپس آ رہے ہیں. تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. ایسے میڈیا خام خواہ جو ہے نا وہ بات کو اٹھا رہا ہے. تو جب میں اسمبلی پہنچا ہوں تو پتہ چلا کہ جی وہاں پہ کوئی کیجویلٹی ہو گئی ہے. اور اس کے بعد پھر اور نہ آپ کو پتا تھا نہ شہباز شریف صاحب کو پتا تھا بالکل نہیں کہ وہاں پہ اتنے وہاں لوگ پہ مر اس رہے ہیں قسم یا شوٹ آؤٹ ہوا ہے. ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ پولیس کی کوئی پارٹی جو ہے نا وہ کراؤڈ کے نرغے میں آ گئی. اور وہاں پہ پھر جب ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب پینک ہوتے ہیں لوگ، اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتے ہیں، تو وہاں پہ کسی نے پھر فائرنگ کی ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ جو ہے وہ پھر نقصان ہوا ہے. اچھا، کچھ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. آپ کا ورژن تو میں سن چکی ہوں، جو میڈیا رپورٹس تھیں اور جو باتیں اس وقت سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ ایک دن پہلے اتنی ہائی پروفائل میٹنگ جو سول سیکریٹریٹ لاہور میں ہوئی، کیوں ہوئی اتنی ہائی پروفائل میٹنگ کرنے کی؟ ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ روٹین کی میٹنگ اور تھی، آپ چیئر کر رہے تھے شاید میٹنگ. روٹین کی میٹنگ تھی، ہر ہفتے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ ہوتی تھی. اس میں سی سی پی او تھے، اس میں اسپیشل برانچ کے نمائندے تھے، اس میں وزیر اعلیٰ تھے اور کمشنر تھے، پرنسپل سیکرٹری تھے، چیف سیکرٹری پنجاب. اتنی ہائی پروفائل میٹنگ ہوتی ہے ریگولر؟ میٹنگ جو لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ ہوتی ہیں وہ اس میں چیف سیکرٹری وغیرہ، ہوم سیکرٹری وغیرہ، آئی جی وغیرہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اگر کسی اسپیسیفک ڈویژن کے متعلق ہو تو اس کے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ کیونکہ لاہور ڈویژن سے متعلق تھی، وہاں پہ تھی.
کمشنر لاہور ڈویژن تھے, انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ جی یہ مجھے کہا گیا تھا, یہ رپورٹ ہے, یہ بیریئر سارے ناجائز ہیں اور ان کو ہٹایا جانا جو ہے وہ بالکل ان اکارڈنس میں لا ہے, تو لہٰذا ان کو ڈی آئی جی صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ ان کو ہٹا دیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ وہاں پہ جا کے حملہ کریں, وہاں پہ جا کے گولی چلائیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ وہاں پہ جو مرید کے کا مزدور یا شیخو پورے کا ریڑھی والا جو وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ ہماری کیا دشمنی تھی, یا ان کو ہم نے کیوں نقصان پہنچانا تھا؟ اگر ہم نے نقصان پہنچانا ہوتا تو ہمارا تو چلو, اگر کوئی اس وقت ہمیں کسی سے انات تھا تو وہ علامہ طاہر القادری صاحب تھے نا, یا ان کے جو پارٹی کے اور لوگ تھے. اور پھر وہاں پہ اگلے دن جب یہ ان کا آپس میں تصادم ہوا, اس سے پہلے پولیس کے اور ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے ہیں. پولیس نے ان کو کہا ہے کہ جی ہمیں آپ راستہ دیں, ہم یہاں سے نکل جائیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو ہمارے بندے پکڑے ہیں 20, ان کو تھانے سے چھڑوائیں. وہ بندے چھڑوائے گئے. یعنی اتنی ایویڈنس موجود تھی کہ وہاں پہ اس بات کا کوئی دور دور تک امکان نہیں تھا کہ وہاں پہ کسی نے اس قسم کی پلاننگ کر کے جو ہے کسی کو ہلاک کروایا ہو. ٹھیک ہے, تو اس میٹنگ میں ایسی کوئی پلاننگ یا ایسا کوئی آرڈرز جو ہیں وہ نہیں پاس کیے گئے تھے؟ اگر ایسی بات ہوئی ہوتی تو وہاں پہ جتنی ایجنسیز کے لوگ تھے, تو یہ 3.5 سال 4 سال جو عمران خان کی گورنمنٹ رہی ہے, تو یہ سارے ثبوت ہمارے سامنے آ رہے جاتے ہیں. تو یہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ اتنا شوٹ آؤٹ ہو گیا ہے اور کیجولٹیز ہو گئی ہیں, نہ شہباز شریف صاحب کو معلوم تھا. تو مس مینجمنٹ ہوئی آپ لوگ کی طرف سے. بیسکلی آپ لا منسٹر تھے, وہ وزیر اعلیٰ تھے. مس مینجمنٹ, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اور لاہور مین شہر میں کیا ہو رہا ہے, جبکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ ایشو چل رہا ہے. آپ نے خود کہا ایک دن پہلے اسی حوالے سے میٹنگ ہو رہی تھی, لیکن اگلی صبح جو ہے وہ آپ کو نہیں پتا تھا. آئی تھنک شہباز شریف صاحب اس وقت حلف بھی لے رہے تھے کسی جج کا, چیف جسٹس کا حلف. ہاں, تو لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دیکھیں لاہور میں کیا ہو رہا ہے. یہ بات ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ پولیس کو فورسفلی کہتے ہیں کہ جی آپ اشتہاریوں کو گرفتار کریں, لیکن آپ اس کو یہ تو لکھ کے نہیں دیتے کہ آپ نے کسی کی دیوار پہ لانگ کے یا چھت سے گھر میں داخل ہونا ہے یا دروازے سے داخل ہونا ہے. اب یہ جو فورس موقع پہ موجود ہے, اب یہ ان کا کام ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے. اس ایکٹ کرنے میں اگر کوئی اگریشن ہوا ہے یا کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری آپ اوپر تو نہیں لے جا سکتے. موقع پہ جو کمانڈر ہے جس نے آرڈرز دیے ہیں, اس کی اگر تو یہ نیت ہے کہ وہ کوئی اس قسم کا خدا نخواستہ عمل کرنا چاہتا ہے, پھر تو وہ مجرم ہے. اور اگر یعنی جو ہے وہ بونا فائڈ انٹینشن, وہ اگر اس نے کوئی کام کیا تو اس کا پھر قانون اس کو بھی تحفظ دیتا ہے. نہیں تو کیا ان کے پاس فری ہینڈ تھا کہ وہ یہ اس وقت سچویشن کے حساب سے سوچیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اب اس میں جو ہے نا وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ بعد میں جو انویسٹیگیشن ہوئی تو انہوں نے موقع ملاحظہ نہیں کرنے دیا. وہاں پہ جس گیٹ میں گولیاں لگی تھی اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ مقدمے کا حصہ نہیں بننے دیا. اچھا, انویسٹیگیشن میں 10 لوگوں میں سے پولیس تو ساری کی سارے آمنے سامنے تھی. 10 لوگوں کو جو فائر ہیں جو اوپر سے لگے ہیں نیچے سے نکلے ہیں, تو چھت پہ تو ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ سارے کھڑے تھے. نہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا. پولیس کے اوپر فائرنگ جو ہے, فائرنگ یعنی منہاج القرآن کے لوگ اور پولیس کے درمیان دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اگر اس کی کوئی فری فیئر انویسٹیگیشن ہوتی تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی. کوئی اور چیزیں بھی کمیشن میں آئی تھیں کہ وفاقی حکومت نے اس وقت کے آئی جی پنجاب خان بیگ کو عہدے سے کیوں ہٹایا؟ وہ اچھا اب دیکھیں نا, یہی وہ چیزیں نا کہ جو غلط فہمی کی بنیاد بنتی ہیں. خان بیگ صاحب کی کو ہٹانے اور مشتاق ذخیرہ صاحب کے آئی جی بنانے, یہ فیصلہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 3 دن پہلے ہوا تھا. 3 دن پہلے ہوا تھا. کیا وجہ ہے کہ نیو آئی جی نے 12 بجے تک چارج نہیں سنبھالا تھا؟ میری انفارمیشن کے مطابق چارج تو انہوں نے سنبھال لیا تھا, لیکن اس میں جو ہے وہ انہوں نے اس مقصد کے لیے کہ مجھ سے اس بات کے اوپر کوئی باز پرس نہ ہو, اس کے اوپر انہوں نے ٹائم جو ہے وہ لیٹ ڈالا تاکہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. صحیح. رانا صاحب, ایک اور چیز جو منسلک کی جاتی ہے آپ کے ٹائم سے, وہ ہے پنجاب میں انکاؤنٹرز. ایچ آر سی پی کی میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی, 2013 میں صرف کہتے ہیں کہ 2017 کیسز ہوئے آف ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ.
اور خالی پنجاب میں. کہا جاتا ہے کہ انسٹنٹ جسٹس کا کوئی ایک سسٹم بنایا ہے, ایک پالیسی بنا دی ہے پنجاب نے, اور اس لیے یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ایک پالیسی جو ہے وہ چل پڑی ہے. دیکھیں جو ہارڈن کرمنلز ہیں, جو ایسے گروہ ہیں کہ جو وہ ڈکیٹی ود ریپ کرتے ہیں, جو پولیس کو جو ہے وہ باوردی لوگوں کو جو ہے وہ شہید کرتے ہیں, سوڈمی کے کیسز کے بعد بچوں کو ہلاک کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اشتہاری ہو جاتے ہیں, خود کو قانون کے سامنے پیش نہیں کرتے. اب اس کے متعلق آپ پولیس کو کہتے ہیں کہ جی ریگولرلی آپ نے جو ہے وہ ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے, تو اور آپ نے جا کے ان کو جو ہے وہ گرفتار کرنا ہے. اب دیکھیں پولیس کو, اگر پولیس ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے جاتی ہے اور وہ آگے سے وہ مقابلہ کرتے ہیں, تو پھر آپ اگر پولیس کو اس بات کے اوپر آپ اکاؤنٹ فار ٹھہرا لیں گے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ آپ نے حفاظت نہیں کی اور آپ نے جو ہے وہ احتیاط سے کام نہیں لیا اور ان کو جو ہے وہ فائر لگ گیا, تو پھر کوئی کسی کو گرفتار نہیں کرے گا. آپ کو پولیس کو فری ہینڈ دینا پڑتا ہے کہ بھی یہ لوگ جو ہیں ان کو آپ نے زندہ یا مردہ ہر حال میں گرفتار کرنا ہے اور ان کے آپ نے پیچھے جانا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ایک بندہ بھی ہم نے اپنی کسی ذاتی غرض سے یا کسی بے گناہ کو یا کسی کو کسی پولیٹیکل موٹیو سے اگر ہم نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی یا کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہوتا, تو ثاقب نثار صاحب نے یہ 217 کی 217 فائلیں منگوا کے پوری ارکریزی کی, ایک ایک بندے کو بلایا بھی, دھمکایا بھی کہ بتاؤ یہ کیسے ہوا ہے. لیکن ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس قسم کا یعنی گنونے جرائم کا مجرم نہیں تھا جو میں نے عرض کیا ہے, اور ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو اس کے جرم کے علاوہ کسی اور وجہ سے جو ہے وہ اس کا نقصان ہوا ہو. تو ہارڈن کرمنل کے لیے یہ پالیسی ہے, یہ کھلی چھوٹ ہے پولیس کے پاس کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کریں؟ نہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی تو خیر کسی کو جو ہے وہ اجازت بالکل نہیں ہے, اور انہیں یہی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ آپ اریسٹ کریں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جی آپ نے بالکل اتنی احتیاط سے کام لینا ہے کہ ملزم اگر فرار ہوتا ہے تو ہو جائے, بھاگ جاتا ہے تو بھاگ جائے, لیکن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایسے جو گروہ ہیں جو ڈکیٹی ود ریپ کرتے ہیں تو ان کے خلاف لوگ مقدمہ نہیں درج کرواتے. کوئی آدمی عدالت میں جا کے جو ہے وہ بیان دینے کو تیار نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارا مشرقی معاشرہ ہے, یہاں پہ ان چیزوں میں بھی لوگوں کی عزت اور لوگوں کی جو ہے وہ ایک ان کا جو تشخص ہے, جو ان کی پوزیشن جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے. تو اس لیے ایسے لوگ جو اس قسم کے گنونے جرائم کے مرتکب ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اور ان کی ہاں آپ اس بات پہ کہ جی یہ جو مقابلہ ہوا ہے اس میں جو آدمی جس کو کا نقصان ہوا ہے اس کے اوپر آپ پوری انویسٹیگیشن کریں. اگر وہ بندہ بے گناہ تھا, اس نے ایسا جرم نہیں کیا تھا, بالکل اس کو ہلاک کرنے یا اس کو گرفتار کرنے والوں کو الٹا لٹکا دینا چاہیے, ان کو نوکری سے نکال دینا چاہیے. لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ معاشرے کو تہو بالا کر دیں, تباہ کر دیں. اور ہم صرف جو ہے وہ اس بنیاد پہ کہ ہماری جو ہے وہ اسٹوری اچھی بن رہی ہے تو ہم اس بات کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائیں.